بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ آج کے ایکچول فیکٹس آئین و قانون اور قیادت کے نام۔ معزز ناظرین، جس طرح آسمانی کتب کی حرمت اور تقدیس ہر ایک کے اوپر لازم ہے اور ہر طرح کے حالات کے اندر، لڑائی کے اندر، جنگ و جدل کے اندر، انتشار اور افتراق کی کیفیت کے باوجود بھی بحیثیت انسان، انسانیت کا شرف یہی ہے اور اقوام کا بھی شرف یہی ہے کہ وہ ان آسمانی کتب کے احترام اور ان کی تقدیس کا ہر صورت میں اور ہر قیمت پر خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو اقوام کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کو ہر صورت مقدم ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جانا چاہیے اور آئین اور قانون کی پاسداری اور اس کے اوپر عمل درآمد کے نتیجے میں ہی قوموں کی ترقی اور ان کی عزت اور ان کی آزادی کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ تاریخ کے آئینے میں اقوام کا جائزہ لیجئے تو آپ کو صاف نظر آئے گا، یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سامنے آئے گی کہ جن اقوام نے بھی اپنے ہاں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا، آئین اور قانون کی حرمت کا خیال رکھا اور ہر طرح کے حالات کے اندر آئین اور قانون کے عمل درآمد کو یقینی بنایا، ان اقوام نے دنیا کے اندر عزت، آزادی اور شرف حاصل کیا۔ اور بے عینی ہی جن اقوام نے آئین اور قانون کی بے حرمتی کو اپنا وتیرہ بنایا، جن اقوام نے آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کو مذاق بنایا، جن اقوام نے آئین اور قانون کی عظمت کو اور اس کی حرمت کو طبقاتی نظام کے اندر تقسیم کر دیا، غریب کے لیے الگ قانون بنایا، امیر کے لیے قانون کی الگ تشریح کی، طاقتور کے لیے قانون کو ایک انداز سے استعمال کیا اور کمزور کے لیے قانون کو بالکل ایک دوسرے مختلف انداز سے استعمال کیا، ان اقوام کی عزت، ان کی آزادی اور ان کا شرف اور ان کی قدر و منزلت اقوام عالم کے اندر مذاق بن کر رہ گئی۔ معزز ناظرین، اس بات کو سننے اور سمجھنے کے بعد اب دوسری بات جو میں آپ معزز ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ قیادت کے حوالے سے۔ قیادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جن کے پیچھے لاکھوں لوگ، جن کی آواز پہ، جن کی پکار پہ لاکھوں لوگ لبیک کہنے کے لیے بےتاب اور بے قرار رہتے ہو، اسے قیادت کہا جاتا ہے۔ جب لوگ کسی کے اشارے ابرو پہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے قیادت کہا جاتا ہے۔ اور جب پوری قوم کسی کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے اور اس شخص کے احکامات اور اس شخص کی ہدایات کے اوپر وہ عمل کرنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہوں اور ان احکامات پہ اور ان ہدایات پہ عمل کرنے کو وہ کار ثواب سمجھتے ہوں، اس سے قیادت کہا جاتا ہے۔ اب اس قیادت کا امتحان کیا ہوتا ہے؟
اس قیادت کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب اتنے لوگ اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بلکہ پوری قوم جب اس قیادت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو اس قیادت کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ یہ قیادت کسی طرح کے حالات کے اندر بھی، چاہے وہ جبر کے حالات ہوں یا وہ خوشگوار حالات ہوں، حالات اور واقعات کی سرخ آندھیوں کے باوجود بھی، انتہائی مشکلات کے باوجود بھی، انتہائی ناگفتہ بے حالات کے اندر بھی قیادت کی شان اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عجلت پسندی کا شکار نہیں ہوتی، وہ جلد بازی میں اپنے فیصلے نہیں کرتی، بلکہ وہ فیصلے کرنے سے پہلے اقوام عالم کی تاریخ کا جائزہ لیتی ہے، اقوام عالم کے اندر تاریخی فیصلوں اور ان فیصلوں کے منفی اور مثبت اثرات کا جائزہ لیتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ فیصلے کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو قیادت کی شان اور پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کے اندر، چاہے وہ حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، وہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کر سوچنا اس سے جرم سمجھتی ہے، اس سے تباہی اور بربادی کا راستہ سمجھتی ہے، اور وہ کسی بھی قیمت پر آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرتی اور نہ کسی کام کو کرنے کے ہدایات جاری کرتی ہے۔ یہ قیادت قوم کا بیڑا پار لگاتی ہے، یہ قیادت قوم کو اپنے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اس کے برعکس جب قیادت عجلت پسندی میں فیصلے کرتی ہے، جب قیادت سطحی معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، جب قیادت اقوام عالم کی تاریخ کا گہرا جائزہ لیے بغیر ہی فیصلے کرتی ہے، تو وہ فیصلے آئین اور قانون کے اعتبار سے بغاوت کہلاتے ہیں، تو وہ فیصلے اپنے منطقی انجام کے اعتبار سے غلط فیصلے ثابت ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قیادت اور اس کے پیچھے چلنے والی جمہور، یہ قیادت اور اس کے پیچھے کھڑی ہو جانے والی قوم بند گلی کے اندر پہنچ جاتی ہے، پھر انہیں نہ آگے کا راستہ ملتا ہے اور نہ ہی وہ پیچھے مڑنے کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو انتہائی عبرتناک اور انتہائی افسوسناک ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، عجلت پسندی کا شکار اور کوتاہ نظری کا شکار جب یہ قیادت آئین اور قانون سے متصادم فیصلے کرتی ہے تو اس کا نتیجہ نہ صرف انہیں خود اور ان کی قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ان غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، اور وہ آنے والی نسلیں چیخ چیخ کر پکار کر یہ دہائیاں دے رہی ہوتی ہے، یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ قیادت ہر طرح کے حالات میں، جب میں کہتا ہوں ہر طرح کے حالات میں، تو آپ اس جملے کو اور اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی کیفیت ہے، آپ جیت رہے ہیں، آپ ہار رہے ہیں، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اور خدا نخواستہ آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں، لیکن اگر آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے اور ہر طرح کے حالات کے اندر
آپ آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں اور اپنی عوام کو بھی آئین اور قانون کی اس کی ترغیب اور اس کی تربیت دیتے ہیں، تو پھر ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ پھر آپ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں اور پھر منزل خود چل کر آپ کی طرف آ جاتی ہے اور آپ کی عظیم قیادت کو اور آپ کی دور اندیشی کو اور آپ کے بر وقت فیصلے کرنے کی صلاحیت کو وہ سلیوٹ بھی کرتی ہے اور وہ آپ کے قدم بھی چومتی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ان اشعار سے اس گفتگو کو مکمل کر لیتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ معزز ناظرین، اپنا، اپنوں کا اور ہو سکے تو پرائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔